اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین سیدنا و مولانا علی رسولہ الکریم واہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین. اما بعد، میں آپ تمام مومنین کی خدمت میں، سامعین کی خدمت میں شہادت بضعۃ الرسول، شہادت خاتون جنت، شہادت سیدۃ النساء العالمین حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی شہادت کی مناسبت سے آپ کی خدمت میں ہدیہ تعزیت پیش کرتا ہوں، اور بالخصوص ولی اللہ الاعظم فرزند زہرا حضرت امام زمانہ عجل اللہ فرجہ شریف کی خدمت میں جناب سیدہ کی شہادت پر ہدیہ تعزیت پیش کرتے ہیں. موضوع گفتگو آپ کی خدمت میں انشاءاللہ جو بیان کرنا ہے وہ جناب سیدہ کے خطبے کے حوالے سے ہے. ایک ایسا خطبہ جو جناب سیدہ نے بعد رسول رحلت پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد نکل کر مسجد نبوی میں آئیں، اور مسجد نبوی میں جا کر ایک خطبہ جناب سیدہ نے تمام امت اسلامیہ کو تعلیم کیا، تمام امت اسلامیہ کو دیا، تمام صحابہ کو، تمام جو اس وقت موجود تھی، یہ کہہ لیں کہ اسلام کی پہلی نسل تھی، صحابہ رسول تھے، ان کو جا کر جناب سیدہ نے خطاب کیا جو تاریخ میں موجود ہے. اور وہ خطاب جناب سیدہ کا ایک عالی شان خطاب، اور اس خطاب کے اندر بہت کچھ جناب سیدہ نے بیان کیا. اس خطبے کے اندر ہمیں اسی خطبے کے حوالے سے آپ کی خدمت میں چند چیزیں بیان کرنی ہیں کہ جیسے ہی جناب سیدہ، میں اس سے قبل کے خطبے کے اوپر آؤں، آپ کو تھوڑا سا بیک گراؤنڈ بتاؤں کہ ہوا کیا تھا اس وقت، یعنی معاملات کیا تھے کہ جناب سیدہ باہر نکلی اور انہوں نے نکل کر یہ خطبہ دیا. ہوا یہ کہ جیسے ہی پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا سے ظاہری طور پہ رحلت فرما گئے، جب تشریف لے گئے اس دنیا سے، تو اس وقت کی جو حکومت وقت تھی اس نے بہت سارے جو امور انجام دیے. جو اس وقت جو حکومت تشکیل پائی تھی، کریٹ ہوئی تھی، جو حکومت نئی حکومت تھی، اس میں سے اس حکومت وقت نے ایک کام یہ کیا کہ جناب سیدہ کا ایک حق، جناب سیدہ کی ایک پراپرٹی، جناب سیدہ کی ایک جائیداد جو رسول اللہ نے اپنی بیٹی کو دی تھی بحکم الہی، وہ تھا فدق. فدق ایک پراپرٹی تھی، جائیداد تھی. فدق ایک جگہ کا نام ہے جو مدینہ کے قریب تھی. وہ حکومت وقت نے اپنی تحویل میں لے لی، اپنی حراست میں لے لی، اپنے انڈر لے لیا اس کو حکومت نے، اس وقت کی گورنمنٹ نے. تو بہرحال جناب سیدہ، مختصر یہ کہ جناب سیدہ نے جیسے ہی حکومت وقت نے یہ کام کیا کہ فدق کو اپنی تحویل میں لیا، تو جناب سیدہ باہر نکلی، اور باہر نکل کر انہوں نے اپنا ایک احتجاج کیا. وہ احتجاج اس صورت میں کیا کہ مدینہ مسجد نبوی میں گئیں، اور مسجد نبوی میں تمام مسلمان جو اس وقت موجود تھے ان سے خطاب کیا. ان مسلمانوں میں صحابہ بھی موجود تھے، تابعین جو صحابہ کے بعد جو آنے والے تھے، وہ بہرحال اس وقت تو ان کی عمر کم تھی لیکن چھوٹے تھے، لیکن بعض موجود تھے. صحابہ وہ لوگ تھے جو رسول اللہ سے دین اسلام سیکھ چکے تھے، لے چکے تھے، پیغمبر اکرم کی نشستوں میں بیٹھے، پیغمبر اکرم کے ساتھ رہے. وہ اس وقت مسجد نبوی میں موجود تھے، اور جناب زہرا نے یہ خطبہ ان کو جا کر دیا، ان کے درمیان میں دیا. اچھا، یہ بھی میں یہاں بیان کرتا چلوں کہ دیکھیں، فدق جناب سیدہ کا ہدف، مقصد فدق نہیں تھا. فدق کو جناب سیدہ نے ایک جواز بنایا، جواز کے طور پہ. یعنی جناب سیدہ نے فدق کا سہارا لے کر، فدق کے موضوع کا سہارا لے کر ایک عالیشان خطبہ مسجد نبوی میں دیا، ایک عالیشان خطبہ. اس خطبے میں کیا ہے یہ ہم آگے چل کے آپ کی خدمت میں ڈیٹیل سے بیان کریں گے، تفصیل کے ساتھ. اس خطبے کو جناب سیدہ نے دیا. اصل میں اگر آسان زبان میں سمجھانے کے لیے کہوں کہ دیکھیں، جناب سیدہ فدق لینے واپس نہیں گئی، جناب سیدہ دین اللہ کا بچانے نکلی تھی. دین خطرے میں تھا. اس وقت جو سازشیں ہو رہی تھیں، آپ کیا سمجھتے ہیں، کیا سازشیں نہیں تھیں؟ مشرکین اور ملحدین جو تھے تاک لگا کر بیٹھے ہوئے تھے کہ پیغمبر اکرم کی آنکھ بند ہو. مشرکین، ملحدین، یہود، نصارہ
جتنے اسلام دشمن لوگ تھے تاک لگا کر بیٹھے ہوئے تھے کہ یہاں رسول اللہ اس دنیا سے جائیں اور ہم کھل کے اسلام کے اوپر اٹیک کریں۔ اچھا، یہ اٹیک تلوار کی صورت میں نہیں تھا، لشکر کی صورت میں نہیں تھا، یہ اٹیک دراصل ایک ثقافتی جنگ تھی۔ ثقافتی یعنی مسلمانوں کی تہذیب کے اوپر، مسلمانوں کے تمدن کے اوپر، مسلمانوں کی تعلیمات کے اوپر، مسلمانوں کے کرداروں کے اوپر، مسلمانوں کی عقائد کے اوپر یہ اٹیک تھا۔ اصل میں جو یہ حملہ تھا، اٹیک تھا، وہ عقائد کے اوپر تھا۔ بہرحال جناب سیدہ یہ خطرہ بھانپ گئی تھی، جانتی تھی، یہ جناب زہرا کی زیرکی اور ذہانت ہے، یہ جناب سیدہ کی ذکاوت ہے، یہ بصیرت ہے جناب سیدہ کی کہ وہ اس خطرے کو بھانپ گئی تھی کہ یہ خطرہ ہے۔ بہرحال یہاں پیغمبر اکرم اس دنیا سے گئے، ظاہری طور پہ حضور کی رحلت ہوئی، جناب سیدہ فوراً باہر نکلی۔ فدق کو جواز بنایا بی بی نے۔ اچھا، جواز بنانے سے مراد یہ نہیں ہے کہ فدق بی بی کا حق نہیں، فدق بی بی کا ہی حق ہے، کوئی ہماری گفتگو کا یہ تاثر نہ لے۔ فدق جناب سیدہ کا حق ہے، تا قیامت رہے گا، اس کے اوپر کوئی کمپرومائز نہیں ہے۔ لیکن میں یہاں یہ بیان کرتا چلوں کہ جناب سیدہ اتنی معاذ اللہ کوئی معمولی شخصیت تھوڑی ہے کہ اپنی ذاتی پراپرٹی کے لیے اتنا جو ہے وہ ناراض ہو جائیں، یا اپنی ذاتی پراپرٹی کے لیے باہر نکلیں، یا اپنی ذاتی پراپرٹی کے لیے اتنا شور شرابہ کریں۔ نہیں، اصل مسئلہ تھا دین اسلام کا، اصل مسئلہ تھا ولایت علی، اصل مسئلہ تھا ولایت، اصل مسئلہ تھا سسٹم، اصل مسئلہ تھا اسلام، جو اسلام کے اوپر اٹیک ہو چکا تھا۔ جناب سیدہ اس اسلام کے دفاع کے لیے نکلیں، باہر آئیں۔ آنے کے بعد جناب سیدہ نے ایک عالیشان خطبہ دیا، کیونکہ یہ خطبہ اور یہ کلام جناب زہرا کا بتا رہا ہے کہ کتنی خطرناک یلغار اسلام کے اوپر ہوئی تھی۔ یہود و نصارہ نے منافقین کے ذریعے سے کی تھی، جو اندر منافقین موجود تھے، منافقین تو مسلمانوں کے درمیان موجود تھے، آج بھی ہیں، ہمیشہ رہے ہیں۔ تو منافقین اصل میں دشمن کا اعلی کار ہوتے ہیں، منافقین کفار کا اعلی کار ہوتے ہیں، ایجنٹ ہوتے ہیں کفار کے، بس بیٹھے ہوئے اندر مسلمانوں کے درمیان میں ہوتے ہیں، اس وجہ سے محسوس نہیں ہوتا، لباس مسلمانیت کا اوڑھا ہوا ہوتا ہے۔ آج بھی جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں منافقین موجود ہیں، اور اصل مسئلہ یہی ہے کہ منافقین کے ساتھ جنگ یہ بہت مشکل کام ہے۔ آپ دیکھ لیں مولا علی نے جو پیغمبر اکرم کی زندگی میں جنگیں لڑیں وہ سب کفار کے ساتھ تھیں، اور جو پیغمبر اکرم کے بعد جنگیں لڑیں وہ سب منافقین کے ساتھ تھیں۔ تو منافقین کے ساتھ جنگ لڑنا یہ ایک مشکل کام بھی ہے، اور بڑی بصیرت یہاں چاہیے ہوتی ہے، بڑی حکمت چاہیے ہوتی ہے، اسٹریٹجی بڑی جو ہے یہاں پر عالیشان اسٹریٹجی چاہیے ہوتی ہے۔ بہرحال اب یہاں پر جو مسلمانوں کے اندر جو منافقین تھے وہ دشمن کا اہل کار تھے، اور یہیں پر دشمن نے جو ہے وہ یلغار کی۔ منافقین کے ذریعے سے مسلمانوں کے عقائد، حدیثوں کے اندر تبدیلیاں، پیغمبر اکرم کی گفتگو کے اندر تبدیلیاں کی گئیں، حدیثوں کے اندر کی گئیں، ان کی سیرت کے اوپر پردہ ڈالا گیا۔ یہ سارے کاموں کو روکنے کے لیے حضرت زہرا نکلی، ایک عالیشان خطبہ کے لیے۔ یعنی آپ دیکھیں جناب سیدہ کو کون سی چیز نکال کے میدان میں لا رہی ہے، یہ اہم نقطہ ہے، یہاں پہ توجہ دیجئے گا۔ جناب سیدہ کو جو چیز گھر سے اٹھا کر مسجد نبوی میں لاتی ہے وہ ہے رسپانسبلٹی، یہ رسپانسبلٹی ہے، ذمہ داری۔ جناب سیدہ ایک رسپانسبل پرسن ہے، رسپانسبل یعنی وہ ذمہ داری جو اللہ نے رکھی ہے۔ اچھا ہے ہر ایک کے کاندھے پہ، معصوم اور غیر معصوم سب کے کاندھوں پہ یہ ذمہ داری اللہ نے رکھی ہے کہ جب بھی اسلام خطرے میں ہو آپ نے اسلام بچانا ہے۔ معصوم موجود ہیں، معصوم بچائیں گے، معصوم کی ذمہ داری اپنی ہے، لیکن معصوم کی موجودگی میں غیر معصوم جو عام عوام ہے وہ بھی معصوم کا ساتھ دے اسلام بچانے میں، کیونکہ غیر معصوم کی بھی ذمہ داری ہے، ایک عام انسان کی بھی ذمہ داری ہے۔ معصوم پردہ غیب میں ہے تو بھی یہ ذمہ داری ہمارے کاندھوں سے نہیں اٹھی، پھر بھی یہ رسپانسبلٹی جو اللہ کی جانب سے ہمارے کاندھوں پر ہے وہ موجود ہے۔ آج امام پردہ غیب میں ہے تو کیا رسپانسبلٹیز اٹھ گئیں ہمارے کاندھوں سے؟ نہیں، بلکہ رسپانسبلٹیز بڑھ گئیں، بلکہ میں یہاں یہ کہوں کہ رسپانسبلٹیز تو بڑھ گئیں، کیونکہ امام پردہ غیب میں ہے تو اب جو امام کا چاہنے والا ہے، امام کا ماننے والا ہے، اس کی رسپانسبلٹی ہے کہ جب بھی اسلام پہ آنچ ہو تو وہ اس اسلام کو بچائے، دفاع کرے۔ وہ آنچ جیسے بھی آئے، اگر تلوار کے ذریعے سے آنچ آ رہی ہے تو جہاد کے ذریعے سے بچائے، اگر علمی میدان میں وہ یلغار ہے تو علم کے ذریعے سے علمی میدان میں آئے، اگر ثقافتی میدان میں وہ یلغار ہے تو ثقافتی میدان میں آئے۔ یعنی ہر ایک گراؤنڈ کے اندر، ہر ایک میدان کے اندر یہاں چاہنے والے امام اور جناب سیدہ کے حاضر ہونے چاہیے۔
کیونکہ یہ ذمہ داری جناب سیدہ نے تو ادا کر دی اپنی، لیکن اپنے چاہنے والوں کو یہ ذمہ داری دے گئیں بی بی. ہمیں، مجھے، آپ کو، ہم سب کو یہ ذمہ داری دے گئیں کہ ہمیں یہ ذمہ داری ادا کرنی ہے. اور یہ ذمہ داری کیا ہے؟ یہ ذمہ داری یہ ہے کہ جب بھی اسلام کے اوپر کوئی الغار ہو، ہم نے بڑھ کے اسلام کا دفاع کرنا ہے. اور جناب سیدہ نے یہ کیا، جناب سیدہ نے یہ کیا. اسلام کے اوپر یہ الغار تھی. میں اگر مختصر کروں اور 2 جملوں میں اگر جناب سیدہ کے قیام کی وضاحت کروں، ایک ڈیفینیشن اگر میں بیان کروں تو وہ یہ بنتی ہے کہ مشرکین اور ملحدین سے توحید. دیکھیں 3 عقائد، مسلمانوں کے جو 3 بڑے عقائد تھے اسی کے اوپر یہ الغار کی تھی دشمن نے بعد رسول. ایک تھا توحید، دوسرا نبوت، تیسرا امامت. توحید، نبوت، امامت، اس کے اوپر یہ الغار تھی. اب میں جناب سیدہ کے قیام کو اگر 2 جملوں میں بیان کروں تو دیکھیں، مشرکین اور ملحدین سے توحید، یہود و نصارہ سے رسالت، نبوت، اور منافقین سے نظریہ امامت کو بچانے کے لیے جو ہستی بعد رسول قیام کرے اسے فاطمہ کہتے ہیں. یہ ہے جناب سیدہ، یہ ہے فاطمہ، یہ ہے سیدۃ النساء العالمین. توحید بھی بچائی بی بی نے، نبوت بھی بچائی اور امامت بھی بچائی. ان تینوں چیزوں کے دفاع کے لیے جناب زہرا مسجد نبوی آئی ہیں. توحید کا دفاع، نبوت کا دفاع اور امامت کا دفاع. کیسے کیا جناب زہرا نے؟ وہ اپنے کلام کے ذریعے کیا، خطبے کے ذریعے کیا. انشاءاللہ ہم آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے اور اس خطبے کی افادیت، اس خطبے کی اہمیت اور اس خطبے میں جناب زہرا نے کیا بیان کیا، میں انشاءاللہ اگلے سیشن میں آپ کی خدمت میں یہ بیان کروں گا کہ جناب سیدہ کے خطبہ کیا ہے اور اس میں بی بی نے کیا کیا موضوعات چھیڑے، کیا کیا موضوعات بیان کیے، اور آج ہمارے معاشرے کو ان موضوعات کی جو ضرورت ہے جناب زہرا نے اس کو کیسے ایکسپلین کیا. انشاءاللہ ہم آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے اور اس خطبے کو بیان کریں گے. جب تک کے لیے اجازت چاہتے ہیں. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.